ایک ڈاکٹر صاحب بہت پرانے MBBS کہنے لگے میری پوسٹنگ ہو گئی ایک ایسی جگہ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا، تو مجھے گھر کی ضرورت تھی۔ میں نے پوچھا یہ گھر کرائے پہ؟ اتنا بڑا خوبصورت گھر سستا مل رہا تھا کرائے پہ۔ یہ سستا کیوں مل رہا؟ کہا یہاں کوئی ایک رات نہیں گزار سکتا، جو بھی گزارتا ہے ایک رات یا اس کو موت آ جاتی ہے یا مر جاتا ہے یا مریض بن جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے یا بیمار یا پھر رات کو چیخے مارتا ہوا گھر چھوڑ دیتا ہے۔ آپ بھی نہ رہیں۔ میں نے کہا نہیں اسی گھر میں رہنا ہے۔ میں نے گھر کرائے پہ لے لیا۔ اب ان کے ساتھ جو واقعات ہونا شروع ہوئے، کیونکہ یہ وہ تھے جن کے دل کے اندر اللہ کا نام اترا ہوا تھا، اللہ کا نام، کیونکہ انہوں نے اس بندے نے اللہ کے نام کو جذبوں سے پڑھا تھا، جذبوں سے پڑھا تھا، کیفیتوں سے پڑھا تھا، درد کی گہرائیوں سے پڑھا تھا، دل کی گہرائیوں سے پڑھا تھا۔ ذرا پڑھ کے دکھائیں، اللہ آمین، پڑھا ہوا تھا، نام دل میں اترا ہوا تھا۔ اللہ، میں غسل خانے میں نہا رہا تھا، صبر میرے ہاتھ سے غائب ہو گیا۔ کہاں گیا؟ ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، پیٹرے پہ جالی ہے، اس کے اندر نہیں جا سکتا، نالی اس کے اندر نہیں جا سکتا، صابن غائب ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بیٹھا تھا تو بوٹی میرے سامنے میں نے اٹھا کے روٹی پہ رکھی، بوٹی غائب ہو گئی، بوٹی غائب ہو گئی۔ کہا اس سے پہلے ایک صاحب کا میں نے سنا، جب گھر میں داخل ہوا، انہوں نے کہا ایک صاحب رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ رات کو آیا تھا، اس نے ان کو گھر کے برتنوں سے مارنا شروع کیا، سارے برتن ان پہ توڑے۔ اس بچے نے، چھوٹا سا بچہ تھا اور بہت طاقتور تھا، اس نے سارے گھر کے برتن اس پہ توڑے اور زخمی کر دیا۔ صبح اٹھے کوئی نہ دروازہ کھولا، آخر کار دن ڈھلے دروازہ توڑا تو وہ کرہا رہا تھا، چیخ رہا تھا، اٹھ نہیں سکا تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا رات کو ایک بچہ آیا، بڑا طاقتور تھا، اس نے مجھے ہلنے نہیں دیا، اور اس چھوٹے سے بچے نے سارے گھر کے برتن توڑ کے کہا تو اس گھر میں آیا کیوں؟ یہ تو گھر تو ہمارا ہے، تو آیا کیوں؟ جنات کیا ہماری زندگی میں عمل دخل ہے؟ میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے اعمال کرنے شروع کیے، اعمال کرنے شروع کیے۔ پہلی رات میں سویا جب، تو میں نے دیکھا ایک بچہ ہے، غصے کی حالت میں میری طرف آ رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، جاگتی آنکھوں سے، غصے کی حالت میں میری طرف آ رہا ہے، بچہ ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا تو کہا آیت الکرسی میرے اندر گھلی اور کھلی ہوئی تھی۔ میرے لفظ پہ غور کریں ذرا، گھلی کھلی تھی۔ کھلی سے مراد اس کی حقیقتیں، اس کی طاقتیں، اس کی تاثیر، اس کا کمال کھلا ہوا تھا۔ اور گھلی کیسے ہوئی تھی؟ دیکھیں، نمک ہوتا ہے، جب نمک پانی میں گھل جاتا ہے اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کے نام میں گھل جاتا ہے پھر اس کا اپنا وجود ختم ہوتا ہے، پھر وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے، اللہ کے نام پہ فنا ہو جاتا ہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ وہ گھل جاتا ہے اندر۔ تو کہا آیت الکرسی میرے اندر گھلی اور کھلی ہوئی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، پھر اس کی آخری آیت وَلَا يَعُودُهُ، اس کو دہرانا شروع کیا۔ کہا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بھی قریب آ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے تھے، غصہ تھا۔ جب قریب آیا تو میں نے اس آیت کو دہرانا شروع کیا بہت اطمینان سے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ کا نام ہے، هو الباقی ہے، اللہ کی طاقت ہے، العلی العظیم وهو العلی
اللہ کا نام علی، اللہ کا نام عظیم، اللہ ہے۔ میں نے کہنے لگے کہ میں نے جو ہے اس یقین سے کہا، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ محسوس یہ ہوتا تھا پیچھے کوئی چیز تھی جو اس کو سنبھال رہی تھی کہ اب کہاں جاتا ہے، آئین المفر کلا لا وزر، اب کہاں جاتا ہے۔ اور کہا کہ پھر وہ ایک دم کھڑا ہوا اور کانپ رہا تھا جیسے کہ زمین نے اس کو پکڑ لیا، کھڑا تھا کانپ رہا تھا، اور کہا کہ پھر وہیں ایک دم میں نے دیکھا کہ وہ جلا اور وہ ختم ہو گیا۔ اور جب وہ جلا ختم ہو گیا میں سکون سے آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ صبح اٹھا تو اس جگہ میں نے راکھ دیکھی۔ اب صبح میرے پڑوسی جو تھے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ساتھ والے پڑوسیوں کو تو کئی تجربے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کوئی سر پھرا ہے، ڈاکٹر پاگل ہے اور یہ مانتا نہیں۔ اس نے پوچھا، میں نے دروازہ کھولا تو ایسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگے، اب ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہو۔ کوئی واقعہ ہوا؟ کہ ہاں ہوا۔ میں نے یہ سنایا اور وہ راکھ دکھائی۔ تو میں نے کہا بس آج کی رات تھی، جیسے مریض کے بارے میں کہا جاتا نا اگر آج کی رات نکل جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا انہیں کہ آج کی رات ہے بڑی، بس اگر آج کی رات نکل جاتا ہے تو صبح انشاءاللہ پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ ایسے ہی کہا آج کی رات تھی بس، اور کہا پھر میں اس گھر میں رہا، حتیٰ کہ اس گھر میں بہت سے اور لوگ تھے جو بے گھر تھے، گھر تھا بڑا، کرایہ تھا تھوڑا، وہ رہنے لگے۔ مالک مکان کو ہو گیا کہ اب یہ گھر صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، اس نے میرے پر شرائط بڑھانا شروع کر دی۔ دوسرے ملک کی بات ہے، اس نے کہا کہ اب میرے ساتھ یہ شرائط ہیں، یہ شرائط ہیں، یہ، حتیٰ کہ اس نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ارادہ کر لیا اس گھر کو بدل دوں۔ کہا میں نے آخرکار اگلے گھر کا انتظام کیا، اس گھر کو چھوڑ دیا۔ اس گھر کو چھوڑ دیا تو اس نے اور کرایہ دار دے دیے، پر وہ جنات میرے لیے صرف تابع ہوئے تھے، سب کے لیے نہیں ہوئے تھے۔ وہ صرف میرے لیے، ایک نے جان کی بازی ہاری تھی، جل گیا تھا۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ کا نام کھلا اور کھلا ہوا تھا۔ اور کھلا کھلا کیسے تھا ذرا وہ بھی سن لینا۔ ڈاکٹر صاحب نے اللہ والی مجالس کو سال ہر سال سہا تھا۔ میں نے سہنا کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ والوں کے پاس بیٹھا تھا، اللہ والی مجالس کو سہا تھا۔ کیوں؟ کسی فقیر کے پاس جانے میں قربانی ہی قربانی، بیٹھنے میں قربانی ہی قربانی، گرمی، سردی، بارش، طوفان، زندگی کی کئی مجبوریاں، لوگوں کے کئی تانے، اعتراض، باتیں، کہاں چل پڑا، کہاں گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ والی مجالس کو میں نے کئی سال سہا تھا۔ بات سمجھ رہے؟ سہا تھا۔ اور وہ اللہ والی مجالس کی برکات یوں ہوئی کہ میرے دل میں اتر گئی، ان کا نور